مصیبت کی وجہ سے وہ اللہ سے دل سے خوش ہوتا ہے، اے اللہ تیرا میں تیرے اوپر صبر کرتا ہوں، اور اے اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے تیری طرف سے ہے، اے اللہ اس مصیبت کو دور فرما۔ اللہ سے دل میں اللہ کا پر بھروسہ بھی ہے اور یقین بھی ہے اور صبر بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ ہی سے دعا کر رہا ہے، اور جہاں تک ہو سکے اسلام کے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی مصیبت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ صبر کی وجہ سے اور اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے اور کامیاب نہ بھی ہوا تو یہ شخص جنتی ہے۔ ایک شکر کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، اللہ نے قوت طاقت دولت دیا اس کی وجہ سے، ایک صبر کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح سے آزمایا، طرح طرح سے آزمائش کیا، بیماری دے کر کے، پانی دے کر کے اور دوسری بیماریاں دے کر کے آزمایا، اور آزمانے کے بعد بندہ ڈٹا رہا، اللہ پہ توکل کرتا رہا، اللہ پر بھروسہ کرتا رہا، یقین کرتا رہا، اور اللہ کے علاوہ اللہ کے بھروسہ کے علاوہ دوسرے پر بھروسہ نہیں کیا۔ یہ نہیں کیا کہ بھائی اب مصیبت آن پڑی تو غلط قدم اٹھا لیا، پیسے نہیں ہیں، مالدار نہیں بن رہے ہیں تو دوسرے طریقے سے مالدار بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیا، کہیں ڈاکٹر کی وجہ سے، کسی وجہ سے بچے کی طبیعت خراب ہے، خود کی طبیعت خراب ہے، دوائی سے دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اب غلط طریقے سے وہ غلط طریقے سے اس کا علاج کرنا شروع کر دیا، تو اس کی وجہ سے غلط طریقے کی وجہ سے شرک کرنا شروع کر دیا اور اللہ کا قرآن کام شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ پر صبر نہیں کیا اور غلط طریقے اختیار کر لیا، اس کی وجہ سے جنت میں ایک طرف وہ مالدار جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے دیا، ہر کچھ دیا، صبر، طاقت دیا، دولت دیا، شہرت دیا، لیکن وہ طاقت، وہ شہرت، وہ دولت کی وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں خرچ کیا، ان المبذرین نے کانوا اخوان الشیاطین کا ساتھ دیا، تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مومن بندوں کے دونوں طریقے سے کامیابی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی میں موقع عنایت فرمایا ہے، میسر فرمایا ہے، اس زندگی کے موقع کو غنیمت سمجھ کر کے ہم جہاں تک ہو سکے خود ہی عمل کریں اور اپنے نسل در نسل کو اس کی جو ہے پابندی بنانے کی دعا بھی کریں، اور جو نسل ابھی باقی ہے، ہمارے بچے باقی ہے ہمارے گھر میں، اس کو لاڈ کر کے پیار کر کے اس کو سمجھائیں۔ آج ہم اور آپ اپنے گھروں میں بس نماز پڑھ کے گئے، اور نماز پڑھنے کے بعد بادشاہت والی یا ایک جیٹھیت والی یا ایک وقار کے ساتھ کہتے ہیں تم نے نماز پڑھا، تم نے نماز پڑھا، تم نے نماز نہیں پڑھا تو میں نے کھانا نہیں کھانا ہے، تم نے ایسے نہیں کیا تو ایسے نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ کر جائے تو جب کھانے کے لیے بیٹھے تو محبت سے بیٹھے، تو پیار سے بلائے، جتنا لاڈ پیار ہم کر سکتے ہیں اس لاڈ پیار کر کے اپنے بچوں کو اپنے پاس قریب کرنے کے لیے کوشش کرے، اور کوشش کرنے کے بعد پھر اس کو پھر طریقے ہیں، صرف دعوت کا جو طریقہ ہے وہ باہر ہی پیار و محبت سے پھیلانے کا نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی آپ کی اہلیہ ہو، آپ کے بچے ہو، آپ کے بچیاں ہو، اپنے آپ کے گھر کے افراد ہو، اسے بھی جو محبت کے طریقے سے سکھانا ہے، محبت کے طریقے سے اس کو لاڈ کر کے، اسے پیار کر کے، اس کے ذہن کو دیکھیے کہ اس کا ذہن ابھی سننے جو بات ہم بتلانے کے لیے جا رہے ہیں اس کو سننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سونے کا اس کا موڈ ہے یا کوئی چیز کھیلنے کا وقت ہے یا کوئی اور طرف کی توجہ نہیں ہے؟ اس کے تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے خالی اوقات کو اس کو پیار محبت سے قریب لا کر کے اسے کچھ پیسے دے کر کے اور اس سے کچھ پوچھے، بیٹا یہ بتا تمہیں کیا چیز کی ضرورت ہے؟ بیٹا پوچھے کہ ابا یہ چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے بیٹا یہ چیز میں تمہیں یہ بھی لا کر دوں گا اور میں چاہتا ہوں یہ بھی تمہیں لا کر دوں گا۔ بیٹی بولے ابا مجھے دوپٹہ لانا ہے،